TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ لبرل لیڈر جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ وہ اس بات پر غور کریں گے کہ سابق لبرل امیدوار راج سینی کے معاملے میں مختلف طریقے سے کیا کرنا چاہیے تھا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ وہ راج سینی اسکینڈل سے کافی مایوس ہیں۔ لبرل لیڈر جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ وہ اس بات پر غور کریں گے کہ سابق لبرل امیدوار راج سینی کے معاملے پر مختلف طریقے سے کیا کرنا چاہیے تھا۔ کچنر سینٹر کے لبرل امیدوار راج سینی اس ہفتے ناپسندیدہ جنسی پیش رفت اور نامناسب تبصروں کے متعدد الزامات کے منظر عام پر آنے کے بعد دوبارہ انتخابات کے لیے اپنی مہم ختم کر رہے ہیں۔ متعدد ذرائع نے بتایا کہ 4 خواتین کے ایک گروپ نے ایک سینئر لبرل کو اطلاع دی کہ سینی 2015 میں ایک لبرل ہالیڈے پارٹی کے دوران نامناسب انداز میں چھونے ان کے ساتھ نامناسب سلوک کر رہے تھے۔ دیگر ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک خاتون تقریبات میں سینی کا پیچھا کرنے کی وجہ سے بے چین تھی اور دوسری خاتون رات گئے دفتر میں بلانے کی وجہ سے پریشان تھی۔ سینی نے کبھی بھی نامناسب کام کرنے کی تردید کی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ موسم گرما میں ہاؤس آف کامنز کے ذریعے ان کے دفتر کے آزاد فریق ثالث کے جائزے نے انہیں ہراساں کرنے کے الزامات سے پاک کر دیا۔ دوسری جانب کنزرویٹو رہنما ایرن اوٹول کا کہنا ہے کہ وہ صوبوں کے ساتھ مل کر ویکسینیشن کے قومی نظام کی منصوبہ بندی کریں گے۔ اس طرح کے سیٹ اپ کو شامل کرنے سے بین الاقوامی سفر کے دوران کینیڈینز کو مدد ملے گی۔ NDP رہنما جگمیت سنگھ نے قومی نظام کا مطالبہ کیا ہے اور لبرل رہنما جسٹن ٹروڈو کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ انہوں نے جلد عمل درآمد نہیں کیا۔ وزیر صحت نے کہا ہے کہ عام اشیاء کے کاروبار کرنے والے لوگوں کے لیے ویکسین سرٹیفکیٹ لازمی قرار دینے کے بعد ویکسینیشن لگوانے والوں کی تعداد دگنی ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈین صوبے آنٹیریو میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ جاری ہے۔ صوبے آنٹیریو میں اتوار کے روز مہلک وائرس کے 811 نئے کیسوں کے ساتھ ساتھ 3 مزید اموات کی اطلاع ہے اور صوبے کا فعال کیس لوڈ جون کے آغاز سے اب تک اپنی بلند ترین سطح پر ہے۔ وزیر صحت کرسٹین ایلٹ نے کہا ہے کہ عام اشیاء کے کاروبار کرنے والے لوگوں کے لیے ویکسین سرٹیفکیٹ لازمی قرار دینے کے بعد ویکسینیشن لگوانے والوں کی تعداد دگنی ہو گئی ہے۔ ویکسین لگوانے والوں کی زیادہ تعداد ایسی ہے جو پہلی بار ویکسین لگوا رہے ہیں۔ صرف 31 اگست کو 3500 سے زائد لوگوں نے ویکسینیشن لگوانے کے لیے اپائنٹمنٹ حاصل کیا۔ آنٹیریو نے ہفتے کے روز 944 اور جمعے کو 805 نئے کیس رپورٹ کیے۔ نئے کیسز کی 7 دن کی اوسط تعداد 757 ہے جو ایک ہفتے پہلے 688 تھی۔ نئے کیسز میں سے 580 یا 72% نان ویکسینیٹڈ افراد یا وہ لوگ جنہوں نے ویکسین کی صرف ایک خوراک لی تھی، لیکن نان ویکسینیٹڈ افراد اور وہ لوگ جو جزوی طور پر ویکسینیٹڈ تھے جو آنٹیریو کی آبادی کا صرف 33% ہیں۔ نئے کیسز میں سے ٹورنٹو میں 156، پیل میں 100 اور یارک ریجن میں 59 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ڈرہم میں 46 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ہلٹن نے 33 اور ہیملٹن نے 71 کیسز رپورٹ کیے۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ جاری ہے۔ ملک بھر میں کورونا کیسز کی تعداد 15 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ جاری ہے۔ ملک بھر میں کورونا کیسز کی تعداد 15 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 15,11,212 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں 27,006 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 14,49,550 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ آنٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,67,878 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,536 ہے۔ کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,91,363 ہے جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,291 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جہاں 2,56,985 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 2,390 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,68,325 ہے جبکہ صوبے میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,827 ہے۔ میجر جنرل ڈینی فورٹن کے وکلاء کینیڈا کی ویکسین کی تقسیم کی مہم کے سربراہ کے طور پر ان کے عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد اپنے موکل کا مقدمہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मेजर जनरल डैनी फॉर्टन के वकला कनाडा की वैक्सीन की तकसीम के मुहिम के सरबराह के तौर पर उनके ओहदे से हटाए जाने के बाद अपने मौक्कल का मुकदमा खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस ने 14 मई को एक सख्त बयान में ऐलान किया कि फॉर्टन कनाडा की पब्लिक हेल्थ एजेंसी में अपने ओहदे से सुबुकदोश हो रहे हैं जो उसने नवंबर से संभाला हुआ था। मिलिट्री पुलिस ने उसका मुकदमा 5 दिन बाद क्यूबेक प्रोसिक्यूटर के दफ्तर को भेज दिया। फॉर्टन के वकला ने इल्जाम लगाया कि उन्हें हटाने का फैसला गैर माकूल था, तरीकाकार में इंसाफ नहीं था और मिलिट्री चेन ऑफ कमांड में लिबरल हुकूमत की मदाखलत शामिल थी। वो अदालत से मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें उसके पुराने ओहदे या उसके मसावी ओहदे पर बहाल किया जाए। दरख्वास्त में कहा गया है कि शवाहिद इस नागुज़ीर नतीजे की तरफ इशारा करते हैं कि फॉर्टन को हटाने का फैसला वजीर सेहत, कौमी दिफा, वजीर आज़म और प्रीवी काउंसिल क्लर्क ने किया था। इससे क़तई नज़र के फैसला किसने किया, ये अमल मारूजी तौर पर गैर माकूल है और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। 14 पर गैटिन्यू क्यूबेक में बाज़ाब्ता तौर पर 18 अगस्त को जिनसी हमलों का इल्ज़ाम लगाया गया था। उसने किसी गलत काम से इनकार किया है। वकला का कहना है कि अदालती जायजे के लिए फॉर्टन की दरख्वास्त कबल अज़ वक्त है। फॉर्टन के वकील मुत्तफिक नहीं हैं। उनका कहना है कि इस मामले में शिकायत का अमल मुनासिब मुतबादिल इलाज नहीं है। शिकायत का अमल एक बेमानी मश्क होगी क्योंकि कैनेडियन फौज इस हवाले से कोई फैसला नहीं कर सकती। तालिबान ने सूबा पंजशीर के गवर्नर हाउस, पुलिस हेडक्वार्टर्स और तमाम 7 अजला का कंट्रोल संभालने का दावा कर दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के सरबराह जनरल फैज़ हमीद ने दौरा काबुल के दौरान तालिबान के नायब अमीर मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर से भी मुलाकात की। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि सरबराह ISI के हमरा आने वाले वफ़द ने मुलाकात में काबुल एयरपोर्ट को फाल करने में मदद की पेशकश की, जिस पर हमने बिरादर इस्लामी मुल्क का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हमारी पहली तरजीह अपना निज़ाम अमल तरतीब देना है। तालिबान ने सूबा पंजशीर के गवर्नर हाउस, पुलिस हेडक्वार्टर्स और तमाम 7 अजला का कंट्रोल संभालने का दावा कर दिया। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं कि पंजशीर में बिजली, टेलीफोन और इंटरनेट बहाल कर दिया। दूसरी जानिब अहमद मसूद ने तालिबान को जंगबंदी के लिए मशरूत पेशकश कर दी। तालिबान पंजशीर की मज़ाहमती फोर्स पर हावी, पंजशीर के गवर्नर हाउस और पुलिस हेडक्वार्टर्स पर कब्जा कर लिया। तालिबान ने सूबे के तमाम 7 अजला का कंट्रोल संभालने का दावा किया है। लड़ाई में मज़ाहमती फोर्स के तर्जुमान और डॉक्टर अब्दुल्ला के भांजे फ़हीम दश्ती, 3 अहम कमांडर्स जनरल अब्दुल वदूद, मुनीब अमीरी और गुल हैदर मारे गए। झड़पों में एक तालिबान कमांडर भी 13 मुहाफिजों समेत हलाक हो गया। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दुश्मन के आखिरी गढ़ सूबा पंजशीर को भी फतह कर लिया, कौम की दुआओं से कामयाबी हासिल की। वादी के लोग हमारे भाई हैं, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। अफगानिस्तान के अवाम तालिबान का मुकम्मल साथ देंगे। जिरगा और मुज़ाकरात से मसला हल करने की कोशिश की गई थी। उन्होंने कहा कि अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान में अब जंग का दौर ख़त्म हो चुका। तालिबान की तरफ से इक़्तिदार संभालने पर आम मुआफ़ी का ऐलान किया गया। पंजशीर में कोशिश की गई कि आम शहरियों का नुकसान ना हो। काबुल में हालात ठीक और हमारे कंट्रोल में हैं। उन्होंने कहा कि चीन ने हमें मुआवनत की यकीन दहानी कराई है। हमारी ख्वाहिश होगी चीन के बड़े इक़्तिसादी मंसूबों का हिस्सा बने। अफगानिस्तान CPEC मंसूबे में शमूलियत का ख्वाहां है। नई हुकूमत की तश्कील में तमाम फरीकैन को शामिल किया जाएगा। मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए पाकिस्तानी वफ़द अफगानिस्तान आया था। पाकिस्तान को जिन मामलात पर तशवीश है उनको हल किया जाएगा। कासा गैस पाइपलाइन मंसूबा भी पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने दुनिया से अपील की कि अफगानिस्तान की तामीर और तरक्की में माली मुआवनत करें। अफगानिस्तान से इनखला के बाद तमाम फौजी साजो सामान नाकारा बनाया गया। आम मुआफ़ी के बाद किसी को गिरफ्तार नहीं किया। गिरफ्तारियां आम जराइम में मुलविस अफराद की हो सकती हैं। तर्जुमान तालिबान का कहना था कि अफगानिस्तान में हवाई फायरिंग पर भी पाबंदी आयद कर दी। फायरिंग करने वाले 80 अफराद को गिरफ्तार किया। आम शहरियों के असलहा रखने पर पाबंदी होगी। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि कतर और तुर्की की मुआवनत से काबुल एयरपोर्ट बहाल कर दिया। काबुल एयरपोर्ट से अंदरून मुल्क परवाज़ों का सिलसिला शुरू कर दिया गया। काबुल एयरपोर्ट जल्द बैरून मुल्क परवाज़ों के लिए बहाल कर दिया जाएगा। तालिबान की सिक्योरिटी फोर्सेस का यूनिफॉर्म मुतारिफ कराया है। अमेरिका से मुतालिक उनका कहना था कि अमेरिकी फ़ौज ने इनखला से पहले काबुल एयरपोर्ट को नुकसान पहुँचाया।
پنشیر میں جنگ کی وجہ سے جزوی غذائی قلت کا سامنا تھا۔ افغانستان کے اصل مالک افغان عوام ہیں۔ حکومت سازی کے لیے مشاورت جاری ہے، جلد حکومت کا اعلان کریں گے۔ پنشیر میں بجلی، ٹیلی فون اور انٹرنیٹ بحال کر دیا۔ دوسری جانب احمد مسعود نے جنگ بندی کے لیے مشروط پیشکش کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر طالبان ان کے علاقوں سے اپنی فوج پیچھے ہٹا لیں تو وہ بھی مثبت اقدامات کریں گے۔ امریکی جنرل مارک ملی نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر افغانستان میں ایسی حکومت قائم نہ ہو سکی جس میں تمام اقوام اور طبقات کی نمائندگی نہ ہو تو اس سے ملک میں خانہ جنگی پیدا ہو جائے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی جنرل مارک ملی نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر افغانستان میں ایسی حکومت قائم نہ ہو سکی جس میں تمام اقوام اور طبقات کی نمائندگی ہو تو اس سے ملک میں خانہ جنگی پیدا ہو جائے گی اور شدت پسند جماعتیں منظم ہو جائیں گی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کے چیئرمین جنرل مارک ملی نے خبردار کیا ہے کہ طالبان افغانستان میں مختلف الخیال مقتدر حلقوں اور تمام اقوام کے نمائندوں کو یکجا کر کے حکومت بنانے میں ناکام رہے تو ملک میں خانہ جنگی ہونے کا خدشہ ہے جو کسی کے بھی قابو میں نہیں آئے گی۔ امریکی نشریاتی ادارے سے بات کرتے ہوئے جنرل مارک ملی نے کہا کہ اگر طالبان قومی حکومت بنانے میں ناکام ہوتے ہیں تو اگلے 3 برسوں میں القاعدہ اور داعش جیسی جماعتیں دوبارہ منظم ہو کر ایک نئے اور زیادہ خطرناک روپ میں سامنے آ سکتی ہیں۔ امریکی جنرل مارک ملی کا مزید کہنا تھا کہ طالبان اندرون اور بیرون ملک سب کے لیے قابل قبول قومی حکومت بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے، تاہم یہ بات واضح ہے کہ قومی حکومت کی تشکیل میں ناکامی سے تباہی کا سلسلہ پھر سے شروع ہو جائے گا۔ واضح رہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے امن معاہدے میں ضمانت دی گئی تھی کہ طالبان حکومت افغانستان میں القاعدہ اور داعش کو منظم نہیں ہونے دیں گے اور افغان سرزمین کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔ دنیا کا کوئی خطہ کورونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں، اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں، اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 22,16,19,000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 45,83,053 ہو گئی، جبکہ 19,81,31,308 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 6,66,219 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,80,05,259 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 4,40,785 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,30,27,621 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 58,000 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 64,98,054 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 50ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,579 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,45,243 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔